اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا وہ جو اصلی ترین اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور وہ جو باقی لوگ ہیں، ان میں بنیادی ترین فرق کیا ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ہاں کبھی کبھی یہ فرق بھی ہوتا ہے، مثلا علم کا فرق ہوتا ہے۔ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سچے چاہنے والے ہوتے ہیں، ان جو آپ واقعا جن کو اہل بیت سے بہت نزدیک پائیں گے، وہ علم میں کسی مقام کے اوپر ہوں گے، لیکن ہمیشہ یہ فرق نہیں ہوتا، ہمیشہ صاحب علم نہیں ہوتے، جو علم جس معنی میں ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو کیا مثال کے طور پر ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جو عبادتیں زیادہ کرتے ہیں؟ ہاں، یہ بھی ایک معیار ہوتا ہے اور بہت اچھا معیار ہے، کہ یہ معیار برا معیار نہیں ہے کہ عبادتیں زیادہ کرتے ہیں۔ اور میں اگر آپ کی توجہ اس نقطے پر دلاؤں کہ کس طرح عبید اللہ ابن زیاد حضرت مسلم بن عقیل کو پہچان رہا تھا، تو جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں تشریف لائے، عبید اللہ ابن زیاد حضرت مسلم بن عقیل کو چہرے سے نہیں جانتا تھا، نہ اس کے جاسوس جانتے تھے، اگر وہ خود جانتا بھی ہو اس کے جاسوس نہیں جانتے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل مدینہ سے آئے تھے، وہ کوفہ میں زندگی نہیں گزارتے تھے، تو جو کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوس تھے وہ حضرت مسلم بن عقیل کو نہیں جانتے تھے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے جب ان کو حکم دیا کہ تم جا کے پکڑ کے لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم پہچانیں گے کیسے؟ ظاہر ہے کوئی زمانہ ٹیلی ویژن اور پکچرز وغیرہ کا نہیں تھا، کہا ہم پہچانیں گے کیسے؟ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا نشانی بتائی؟ کہنے لگا جا کے دیکھو مسجد میں جس کی عبادتیں سب سے زیادہ ہوں اور سب سے زیادہ دلچسپی سے ہوں، وہ مسلم بن عقیل ہے۔ کیوں؟ اس خاندان سے زیادہ اچھی عبادت کوئی نہیں کر سکتا، اس خاندان سے زیادہ عبادتوں میں سرگرم کوئی نہیں ہوگا، تو تم جا کے دیکھو وہ انسان کون ہے، وہ مسلم بن عقیل ہوگا۔ یہ اچھا پیرامیٹر ہے کہ کسی کی عبادتیں زیادہ ہوں، لیکن ہم اس کے مقابلے میں جانتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ نہیں، جن کی عبادتیں بھی دکھانے میں بہت زیادہ تھیں لیکن در حقیقت کامیاب انسان نہیں تھے، وہ اس طریقے سے کامیابی حاصل نہیں کر پائے تھے۔ اصلی پیرامیٹر کہاں پر بنے گا؟ میں دو ایسے انسانوں کی مثالیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا جس سے آپ خود ایکسٹریکٹ کر لیں گے کہ یہ کامیابی کا اصلی معیار کہاں سے بنے گا، کہ جو مشکل میں پڑے، امتحان میں پڑے، دو راستے پر کھڑے ہوئے، ایک نے صحیح فیصلہ کیا اور ایک نے غلط فیصلہ کیا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل سلام اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل یا علی۔ ہم سب کے سامنے بہت واضح مثال ایک اس شخص کی کہ جو امتحان میں پڑا اور کامیاب نہیں ہوا، وہ عمر ابن سعد کی مثال ہے، اور ہم سب کے سامنے بہت واضح مثال جو امتحان میں پڑا اور کامیاب ہو گیا، وہ حضرت حر کی مثال ہے۔ یہ ہم سب کے سامنے بہت واضح ہے، اور دونوں تقریباً ایک ہی زمانے کے اندر، مشکل سے مہینے دو مہینے کے فرق کے ساتھ، اور ان دونوں کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر عمر ابن سعد، ایسا نہیں کہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، نہیں، اس کا باپ مشہور معروف آدمی ہے، اس کے باپ کا بہت احترام ہے سوسائٹی کے اندر، اور مثال کے طور پر لوگ اس کو پہچانتے ہیں کہ ہاں یہ فاتح ہے، یہ عبادت گزار ہے، اور یہ اس کا بیٹا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ یہ آدمی اننون ہے اور کوئی چھوٹا آدمی ہے معاشرے کے اندر، نہیں، یہ معاشرے میں بڑا آدمی ہے۔ اسی طرح اگر حضرت حر کی طرف جاتے ہیں، حضرت حر کا ایک مقام ہے، یعنی اگر پورے کوفہ میں بہادر آدمی کوئی چنے تو حضرت حر کو چنتا تھا، یہ آدمی بہادر ہے۔ ان کا ایک مقام تھا فوجیوں کے درمیان، لڑنے والوں کے درمیان، اور انسان ہونے کے ناطے اعلیٰ پائے کا انسان تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں اس طرح سے کہ اس کو بھی فیصلہ کرنا ہے، اس نے بھی فیصلہ کرنا ہے۔ ڈفرنس کہاں پر ہے؟ کوئی کیوں فیصلے کے اندر شکست کھا رہا ہے اور کوئی کیوں فیصلے کے اندر کامیاب ہو رہا ہے؟ تو اگر ہم اس کے انالیسس پر جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے پاس معلومات میں کم ہیں، ہم بہت اچھا انالیسس نہیں کر سکتے۔ یعنی مثلا کم سے کم میں ابھی تک جو دیکھ پا رہا ہوں، ہمارے پاس حضرت حر کی پچھلی زندگی کی بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں کہ ہم اچھا انالیسس کر سکیں کہ حضرت حر علیہ السلام کس طریقے سے اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ ہمارے پاس کچھ اجزاء ہیں اس کے، لیکن بہت اچھی ڈیٹیلز نہیں ہیں۔ عمر ابن سعد کے معاملے میں ہمارے پاس خاندانی واقعات بہت ہیں، لیکن چونکہ یہ ناکام آدمی ہے، اس کی ناکامی کو پکڑنا مشکل نہیں ہے، اس کی ناکامی کو پکڑنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ جو مین ڈفرنس آیا ہے وہ یہ کہ ایک نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے
اور ایک نے صرف آخرت پہ نظر رکھی ہے. بس تو بنیادی ترین فرق آیا ہے. اور اگر میں اس کو بھی ایک اور لفظ میں ادا کروں، ایک دنیا پرست ہے اور ایک آخرت پرست ہے. بنیادی ترین فرق یہاں پر آتا ہے. ایک دنیا پرست ہے، ساری کیلکولیشنز دنیا کے لیے، دنیا میں کیا ہوگا، کامیابی ہوگی نہیں ہوگی، دنیا میں آگے بڑھوں گا، دنیا میں پیچھے ہٹوں گا، سب کچھ دنیا کے لیے. اور ایک وہ ہے جو آخرت کو دیکھ رہا ہے. عزیزان محترم، اگر میں اور آپ اس میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو اگر دنیا میں آگے بڑھنا تھا نا تو آپ کو کوالیفیکیشن چاہیے تھی. آپ کو بزنس میں آگے بڑھنا تھا تو آپ کو ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن اچھے کرنے چاہیے. اگر آپ کو مثال کے طور پر فائنینس کی دنیا میں آگے بڑھنا ہے، آپ کی اسٹریٹجی اچھی ہونی چاہیے. ہر میدان میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ چاہیے. اور جس کے پاس اپنے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے بیسک پیرامیٹرز جمع ہو جاتے ہیں، وہ اس فیلڈ کا لیڈر ہوتا ہے. کسی کو انوویشن چاہیے، کسی کو پیسہ چاہیے، کسی کو ڈیسیژن چاہیے، کسی کو اسٹریٹجی چاہیے، کسی کو کوالیفیکیشن چاہیے. اس دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے کیا چاہیے؟ بیسک پوائنٹ جو آپ کو چاہیے، آپ کے پاس کنٹرول ہے یا نہیں ہے. بس بعض اوقات پکچر ہر طرح سے کلیئر ہوتی ہے. بہت دفعہ کوئی یہ سمجھتا ہے شاید اس کو پتا نہیں تھا. نہیں، بہت دفعہ پکچر کلیئر ہوتی ہے. جاننے کا مسئلہ نہیں ہوتا، امپلیمنٹ کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ عمر ابن سعد کی مثال دیکھ لیں. کیا اس کو نہیں معلوم سید الشہداء کون ہے؟ یہ آدمی باقی تمام لشکر یزید کے مقابلے میں سید الشہداء کو شاید سب سے زیادہ پہچانتا ہے. کیا نشانی ہے اس بات کی؟ آپ عاشور کے دن ملاحظہ فرمائیے، شب عاشور سید الشہداء نے صرف اس کو خیمے میں بلایا تھا. جب دونوں لشکر جمع ہوئے شب عاشور آمنے سامنے، سید الشہداء ایک دفعہ اس کے لشکر کے سامنے گئے اور کہا کہ مجھے عمر ابن سعد سے بات کرنی ہے. اور کیسے بات کرنی ہے؟ کہا ایسے بات کرنی ہے کہ میں اور یہ ہم دونوں بس خیمے کے اندر جائیں گے اور کوئی ساتھ نہیں ہوگا، اسلحہ لے کے نہیں جائیں گے، صرف میں اور یہ خیمے کے اندر جائیں گے، ہم دونوں گفتگو کریں گے، باقی کوئی سننے والا نہیں ہوگا. امام کیا چاہ رہے تھے؟ شمر سے دور کرنا چاہ رہے تھے. شمر گویا شیطنت کا پیکر تھا، لیکن امام عمر بن سعد کو بچانا چاہتے تھے. یعنی کہ اتنا جاننے والا آدمی تھا کہ امام چاہتے تھے کہ باہر نکل آئے، یہ اس مصیبت میں نہ پھنسے. اس حد تک آگاہ انسان تھا. اور اس نے جس رات فیصلے کیے ہیں اس رات اشعار پڑھیں، اور ان اشعار کے اندر واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ آخرت میں اس فیصلے کے کانسیکوینسز کیا ہیں. اچھی طرح جانتا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی شامی ہو نا بے خبر، جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، اور بعد میں مثال کے طور پر چوتھے سرکار بازار میں گزرتے ہوئے کسی آدمی کو دیکھ کر کہیں کہ تم جو اہل قربہ آیت پڑھ رہے ہو وہ ہم ہیں، یہ شامی نہیں ہے. پھر یہ سب جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس کو پتا ہے میں سید الشہداء سے لڑوں گا میری آخرت کیا ہو جائے گی. اپنے آپ کو کیسے مطمئن کرتا ہے؟ کہتا ہے آج میں سید الشہداء سے لڑوں گا، کل توبہ کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گا. ایسے اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ توبہ کرنے کے لیے بھی ایک توفیق چاہیے. اور اگر تو سید الشہداء سے لڑ رہا ہے تو اب توفیق میں تیرے لیے بچے گا کیا؟ پھر تیرا رابطہ کیا رہے گا خدا کے نظام سے؟ تو کہاں سے توبہ کرے گا؟ کیا توبہ انسان اپنی طرف سے کرتا ہے کیا؟ یہ خدا ہے جو توبے کی توفیق دیتا ہے. تو اگر کوئی سید الشہداء سے لڑ بیٹھے گا تو کیا توقع کر رہا ہے کہ توبے کے لیے دروازہ کھلا رہے گا؟ ابھی کوئی شفاعت کا امکان رہے گا پھر کیا؟ کتنا عجیب تھا کہ جب یہ سید الشہداء کے سر اقدس کو لے کے جا رہا تھا قافلہ، تو ایک موقع کے اوپر ایک جگہ سر اقدس کو رات کے اوپر رکھا، رات کے وقت میں رکھا. صبح کو سامنے دیوار کے اوپر کسی نے لال سے کچھ لکھا ہوا تھا. ظاہر خدا متعال کا معجزاتی نظام تھا. لال سے کیا لکھا تھا؟ گویا خون سے لکھا ہوا تھا کہ اس قوم پر کتنی بدبختی ہے جو میری شفاعت کا انتظار کرے اور میرے نواسے کو مارنے کی در پہ ہے. کتنی بدبختی کی بات ہے کہ یہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے عمر ابن سعد کہ میں سید الشہداء کو شہید کروں، مار دوں، اس کے بعد توبے کا دروازہ کھلا ہے میرے لیے، توبہ بھی کر سکتا ہوں. کہاں کی توبہ پھر؟ اچھا اب اس آدمی میں کیا کہیں گے؟ اس نے کیوں یہ غلطی کی ہے؟ صرف ایک وجہ ہے، اسے کنٹرول نہیں ہے، اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کر سکا.
ادھر میں جو حضرت حور کا معاملہ ہے وہ بہت واضح ہے، ان کو مکمل کنٹرول ہے اپنے اوپر، مکمل کنٹرول. کیوں؟ وہ جب میدان کے اندر اترے ہیں اور صبح عاشور ہوئی ہے تو انہوں نے ایک مکالمہ کیا، اور اس مکالمے کے اندر صرف اتنا پوچھا ہے، کیا تو سید الشہداء سے جنگ کرے گا؟ اس نے کہا میں کروں گا. عمر سعد نے کہا میں کروں گا. کہا اچھا کرے گا تو کیا ادھر تک بات جائے گی کہ سید الشہداء کا سر بھی کاٹے گا؟ کہنے لگا ہاں میں کروں گا. حضرت حور نے اس کے بعد سوال نہیں کیا، معاملہ ختم. کیوں؟ گویا حضرت حور اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ معاملہ جنگ تک نہیں جائے گا. بس واحد ایک ایکسکیوز جو حضرت حور کے پاس تھا وہ یہ تھا کہ معاملہ جنگ تک نہیں جائے گا، یہ اتنا بے حیا نہیں ہے کہ یہ سیدہ کے بیٹے کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا. حضرت حور بس یہ سوچے بیٹھے تھے کہ عمر سعد اتنی بڑی غلطی نہیں کرے گا. صبح عاشور انہوں نے اندازہ لگایا کہ نہیں، یہ بدبخت جہنم کی طرف جا رہا ہے، یہ شب عاشور سید الشہداء کے ساتھ مذاکرہ بھی کر چکا ہے، اور اب اس کے اندر بچنے کا کوئی امکان نہیں رہا. لہذا اس کے پاس گئے، ویریفائی کیا، کہا تو یہ کرے گا؟ اس نے کہا میں کروں گا. کہا گردنوں تک بات جائے گی؟ کہا گردنوں تک بات جائے گی. ٹھیک ہے، بس معاملہ ختم. کہا بس اب ہمارا راستہ ایک دوسرے سے جدا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مکمل کنٹرول حضرت حور کے ہاتھ میں. اس کو پوری رات لگی ہے عمر سعد کو اپنے آپ سے لڑتے ہوئے کہ میں حسین کا ساتھ دوں یا حسین کی مخالفت کروں. حضرت حور کو ایک لمحہ نہیں لگا. کیوں؟ انہوں نے صرف اس بات کو کلیئر کیا، آیا واقعا جنگ ہوگی، اور کیا واقعا سید الشہداء کے اوپر شمشیر چلنے والی ہے؟ اگر چلنے والی ہے اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. معاملہ ختم. فوراً فیصلہ کیا. عزیزان محترم، اگر میں اور آپ اس مکتب کے شاگرد بننا چاہتے ہیں، ہمیں کنٹرول چاہیے، ہمیں کنٹرول چاہیے. اور اس میں ایک اور چیپٹر ہے، میں آپ کی خدمت میں اس کے حوالے سے عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد. جب ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کربلا کے حوالے سے، اور مثال کے طور پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ کے حوالے سے، تو ہمارے بعض دوست احباب گویا اس دنیا کو کوئی اور دنیا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک علیحدہ دنیا میں دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر سننے والا ممکن یہ سوچ رہا ہو کہ بھئی میں لندن میں رہ رہا ہوں، میرا ان مسائل سے کیا براہ راست تعلق؟ ٹھیک ہے، یہ جو باتیں ہیں یہ عنوان بصری کے لیے اچھی ہیں، حضرت حور کے لیے اچھی ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک سادہ ماننے والا ہوں، میرا ان باتوں سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، یہ قربانیاں کس کی ہدایت کے لیے دی گئی ہیں؟ یہ جو فرش عزا پہ بلایا گیا ہے، یہ کیوں بلایا گیا؟ آیا فرش عزا پر صرف اس لیے بلایا کہ تم لوگ گناہ کرتے رہیں اور ہم تمہیں بخشواتے رہیں گے؟ نہیں، اس سے بڑھ کر کے لیے بلایا ہے. کس بات کے لیے بلایا ہے؟ فرمایا تم ایسے بننا کہ تم دنیا سے نکلو تو فرشتے بن کے نکلنا. وہ نہیں چاہتے ہم گناہگار بن کے نکلیں یہاں سے. یہ تو انہوں نے ہمارے لیے در رحمت کھولا ہے کہ خدا نہ کرے اگر تمہارے گناہ رہ گئے ہم بخشوا دیں گے. لیکن کیا وہ ہمیں گناہگار یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہمیں کس صورت میں لے جانا چاہتے ہیں؟ وہ ہمیں جون کی طرح لے جانا چاہتے ہیں، ہمیں سفید چہروں کے ساتھ، نورانی چہروں کے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ہم بلا داغ جائیں یہاں سے. وہ چاہتے ہیں ہمارا ایک مقام ہو اس دنیا کے اندر. تو عزیزان محترم، بلا شک و شبہ گناہ کبیرہ کے لیے ان کی شفاعت موجود ہے، جو انہوں نے فرمایا شفاعتی اہل الکبائر من امتی، نبی کا قول ہے. نبی اور ان کی آل کی شفاعت یقیناً گناہ کبیرہ کو شامل ہے. لیکن کیا وہ ہمیں گناہ کبیرہ میں مبتلا یہاں سے دنیا سے بھیجنا چاہتے ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں. آپ اپنے مقام کو